دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم پھر سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پشت پناہی حاصل ہو اسٹیبلشمنٹ کی، مقتدرہ کی، اور ہم اس بیساکھی کو پکڑ کر حکومت میں آ جائیں. یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اب یہ برداشت نہیں کرے گا. جو پچھلے 2 سال میں ہو گیا ہے، جو بربریت ہوئی ہے، جس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے ماؤں بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ ناممکن ہے اب. اور جہاں ذرا سی نرمی ہم نے اگر کہیں دکھائی ہے، آپ دیکھیں باجوڑ الیکشن میں کیا ہوا ہے. اس لیے یہ بات بالکل اب وضاحت سے ہر ایک کو پارٹی کے اندر معلوم ہے کہ ہم اپنے ووٹر کے آگے جواب دیں ہیں. اور ہمارا پھر آپ کیوں ایک ہی بیان میں جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات سنیے اب اصول کی بات کر رہے ہیں. سلمان صاحب میری بات سن لیں، اس کا جواب دیں. جی جی. اصول یہ کہتا ہے کہ پھر تو ان کا سیاست میں رول کوئی نہیں ہے، پھر آپ ان سے بات کس بات پہ کریں گے؟ ہم 8 فروری کی جو خوفناک رات تھی، 8 اور 9 فروری کی، اس سے گزرے ہیں. میں خود اس کا معتوب بھی ہوں، گواہ بھی ہوں. دیکھیں اس دن جو ہوا وہ انہوں نے نہیں کیا ہمارے ساتھ. یہ بات بڑی وضاحت سے ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں دھاندلی ہوا کرتی تھی. پہلے ایک فریق جو ہے وہ ڈبہ لے کے بھاگ جاتا تھا یا بیلٹ سٹف کر دیتا تھا. اس دن یہ نہیں ہوا. اس دن ایک ادارے کی سطح پہ حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر. ہم یہ بات جانتے ہیں. اس دن جو ہوا ہے 2018 جب بھی جو بھی ہوا 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا. چلے اب مان لیں انہوں نے آپ کے بندے توڑ کے، ان کے بندے توڑ کے آپ کی پارٹی میں شامل کرائے، الیکشن کرائے گئے، آپ کو جتوایا گیا. اس لیے میں کہتا ہوں اس چیز کو ہم نے روکنا ہے. روکنے کے لیے طریقہ بتا میں بتا ان سے بات کرنی ہے، ان سے بات کرنی نہیں. ان سے پہلے ہم نے انہیں کہنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. دیکھیں یہ کرنے کی استطاعت تو وہ رکھتے ہیں نا. اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اور میں دیکھیں پچھلے 2 دن میں بلوچستان گزار کے آیا ہوں. بلوچستان میں تو پہلے دن سے یہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں ہنس رہے تھے، وہ کہتے ہیں بلوچستان ماڈل پورے ملک پہ مسلط کر دیا گیا ہے. تو ہم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ بلوچستان ماڈل خدارہ نہ صرف یہ کہ بلوچستان سے اس کو فارغ کیجئے، پورے ملک سے اس کو فارغ کیجئے. اگر ایک ادارہ یہ فیصلہ کر لے کہ کوئی شخص، جیسے میں کہتا ہوں کہ 95,000 ووٹوں سے جیتا ہوں، آپ نے ایک رزلٹ اناؤنس کر دیا، اس کے بعد 2 ہفتے آپ نے ٹھپے لگائے، فارم بدلے، جو بھی کیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا. دیکھیں یہ کام لوگوں کے ووٹ پر بھاری ہے. دیکھیں یہ کام جو کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، ہم نے اس سے کہنا ہے کہ یہ کام اب آئندہ آپ نے نہیں کرنا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں یہ ہمارا ساتھ دیں. لیکن میرا بڑا دل کر رہا ہے میں کہوں آپ کو صدقے جاؤں میں آپ کی خواہش پر. لیکن مسئلہ یہ ہے دیکھیں میرے ہاتھ میں بندوق ہے. بندوق لینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دونوں کا رل جائیں گے، میرے ہاتھ سے بندوق آٹومیٹکلی چلی جائے گی. آپ کہتے ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم ان سے درخواست کریں گے، وہ کہیں گے اب آپ آ گئے ہیں، آپ نے ہمیں سمجھا دیا. چائے پانی کی ساتھی ہے. کاشف اس وقت یہ تو ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہیں. اور آپ نے خود ٹھیک کہا کہ ان کی تو حکومت کا دار و مدار ہی اس بات پہ ہے کہ جو 16 سیٹیں انہوں نے جیتی تھی، اس 16 کے اوپر ان کو دی گئی جو سیٹیں ہیں وہ قائم رہیں. یا مجھے کسی نے 18 بھی کہیں. چلیں 18 ہوگی اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں مستفید بن کر اس عمل کے. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مان لو جو اس وقت ملک میں بحران ہے، جو لاس آف لیجٹمیسی ہے جس کی یہ اس وقت شکار ہیں، اس سے باہر نکلو. ایک صحیح الیکشن ہونے دو. ہمیں ہر ادارے کو بھی یہ کہنا پڑے گا، ہر جماعت کو بھی یہ کہنا پڑے گا. کاشف صاحب انہوں نے کہا کہ ہم اگر چاہتے ہیں تو ہمارے لوگ نہیں مانیں گے. وہ لوگ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ان لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو سکھایا ہے، انہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ سکھایا ہے، بتایا ہے اور بار بار بتایا ہے کہ جو ہمارے افواج اپنی جانیں دے رہے ہیں بارڈروں پہ لڑتے ہوئے، وہ 40,000 روپے تنخواہ کے لیے اوپر دے رہے ہیں. وہ انہوں نے سکھایا ہے. نہیں ایک سیکنڈ، یہ اگر یہ نہ سکھایا ہوتا مجھے بتائیں، اٹھائیں نا ان کے سوشل میڈیا کاشف صاحب، ان کے اٹھائیں اکاؤنٹس، ان کے ایک یہ تو میرے بھائی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، وہ جو ڈیجیٹل وارفیئر یا جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، وہ ہے کیا؟ ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو کانسیپٹ جو ہے انہوں نے جو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا ہے کہ جو آپ کے خلاف بات کرے آپ اس کو سرٹیفکیٹ دو، غداری کا دو، ملک توڑنے کا، مکتی بانی سے لے کر شیخ مجیب الرحمان کا، کبھی آپ کیا بات کرو. مجھے آج بتائیں کہ انہوں نے مجھے بات بتائی، انہوں نے کہا نا پروسیشن، مجھے بتائیں کہ یہ لاہور میں زمان پارک میں جو بم بنانا سکھاتے رہے ہیں پیٹرول والے، وہ کس کے لیے استعمال کرنے کے لیے؟ یہ اپنے لیے سکھا رہے تھے. وہ اسی لیے کہ جا کے ان بلڈنگوں میں آگ لگاؤ. آپ کا اگلا جواب بھی آپ ہی کا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایک ماحول بن گیا جو کہ آپ نے، میرا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے نہیں شروع کیا. یہ ساری دیگیں پکائی آپ کی ہیں، وہ لے گئے ہیں بھاگ کے اٹھا کے. آپ سن لیں، کرپشن کے اوپر بیانیہ اس ملک میں آپ لوگوں نے بنایا تھا، لے کر عمران خان صاحب بھاگ گئے. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنا سیاست میں آپ کا بیانیہ تھا جو آپ نے بنانا شروع کیا. وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے. اب آپ لوگوں کا ووٹر تو کھڑا رہا نا 2018 کے الیکشن، ان کا ووٹر کھڑا رہا 2024 کے الیکشن میں. اب ووٹر یہ کہتا ہے کہ
غیر آئینی کام آپ نہیں کریں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اب غیر آئینی کسی کے ساتھ اگر ڈیلنگ ویلنگ کرنے جائیں گے ہمارا ووٹر نہیں مانے گا کہ آپ یہ ڈیلیں نہ کریں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چڑھ توڑو مار توڑو. بیانیہ بنانا اور بیانیے سے ملک کو کمزور کرنا دو بڑے فرق چیزیں ہیں. ان کی حکومت تھی پنجاب میں, ان کی حکومت تھی کے پی کے میں, انہوں نے آپ کی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا, انہوں نے پوری پارلیمنٹ کو ختم کر دیا. آپ کا بھائی الیکشن کے بعد آپ نے چلتی پھرتی پارلیمنٹ میں جس کے خلاف سننا کیا میاں نواز شریف نے جس وقت نو کانفیڈنس ہوا یہ نہیں کہا تھا اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن میں ووٹ آف کانفیڈنس شروع ہو گیا, ختم کر دیا. کیوں کیا؟ کہ ملک میں انسٹیبلٹی لے کے ان کے دیکھیں نا بات سنیں عمران خان. آپ ہی سے سوال پوچھ رہا ہوں, میرا جواب دے دینا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے جواب دے دینا. کیا میاں نواز شریف نے اپریل 2022 میں یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن میں جائیں اسمبلیاں توڑیں؟ کیا وہ غیر آئینی کام کر رہے تھے؟ اب سنیں, یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے. بیچ میں ہو شہباز صاحب پریویل کر گئے, میاں صاحب نہیں پریویل. سنیں نا, ایک پروسیجر کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا, اور اگر وہ کرتے ہیں وہ آئینی ہے. لیکن دیکھیں ایک لائن ہے کہ آپ کا گارڈ بندوق اٹھا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ آئینی ہے اگر اگری, لیکن وہی گارڈ جب اس کو کسی کو عام بندے کو مار دے تو وہ آئینی نہیں ہے. ان سے ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا. انہوں نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی مجھے بات بتائیں آپ نے ہم نے نہیں سر کاشف بھائی بات سنیں کہ آپ نے بات کی, ہم نے جو ان کے ساتھ بات کی, آپ نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے بارڈروں میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج تک 160 آپ کے جوان شہید ہو چکے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, یار چلتے ہیں آپریشن کے اوپر بیٹھ کے ڈائیلاگ کر کے بات کرتے ہیں. ان کے لیڈر نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ اٹھا کر وہ بیانیہ بنایا کہ یہ جو آپریشن کرنے جا رہے ہیں پاکستانیوں کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا افغانستان کے سنیں جیل میں اپنے لوگوں کے تھرو بیانیہ بناتے ہیں یہ. اچھا پھر دوسری سر ایک سیکنڈ, آپ کو احساس ہے کہ پوری پشتون لیڈرشپ اس کے خلاف ہے, ایک پارٹی نہیں ہے.